أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ود سبی. آج ہر جمعے کو جمعۃ المبارک کو ہم اسپیشل پروگرام کرتے ہیں آپ کے لیے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. قاری شعیب نقش بندی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. خوبصورت آواز, اللہ پاک ان کی آواز میں اور وسعت بخشے. اللہ پاک اسی طرح یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. آمین سم آمین. آج ہمارے پروگرام میں جیسے میں اپنے انٹرو میں بات کرتی ہوں, اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے نبیوں اور پیغمبران دین کے ذریعے ہم تک اپنی خاص بات اور ہمارے لیے ایک آسانی کا ذریعہ بیان فرمایا. ظاہر سی بات ہے اللہ پاک ہم کلام موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہم کلامی, ہم ان کی برداشت کہتے ہیں نا, ہم ان کی ایک جھلک کیا کسی طرح کا بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے خدا کا ظہور اور نور اتنا حسین ہے اور اس سے اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ سن چکے ہیں. اور جن جگہ پر جب ان کا نور کا ایک تھوڑا سا بھی وہ پڑا تو وہ پہاڑ پھٹ کے ذرا ذرا ہو گئے اور وہ ابھی بھی یہ نشان جو باقی ہیں کالے رنگ کے پہاڑ ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ جل کے راکھ ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے نبی اللہ پاک کے کہتے ہیں نا معراج پر بار کتنے 7 آسمان تک اوپر گئے اور ان کو یہ میں کہوں گی کہ اللہ پاک نے یہ نصیب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کلامی کی اللہ پاک سے. تو بات کہنے کا صرف جو جہاں پر میں واپس آنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیشہ کہتے ہیں نا ہم اللہ ہمارے رشہ رکھ کے قریب ہے, بے شک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ ہم سب جب ہمیں زمین پر اتارا گیا تو ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, مل کے رہنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے قرآن پاک قرآن مجید کے ذریعے ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے. اور اب ہمارا جو ایک فرض بنتا ہے جب ہمیں کوئی اللہ پاک ایک بڑی ایک سیٹ ادا کرتا ہے یا کوئی ایک صدارت عطا کرتا ہے تو ہمیں اس کا کس طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے اور ہمیں اس کا حق کیسے نبھانا چاہیے. کیا مجھے اچھی بات پتہ ہے تو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں, ایسا ہی ہے. اور اچھی بات آگے کرنا اس صدقہ جاریہ ہے.
اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی قرآن کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہا. قرآن میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی اللہ نے پرابلم ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر نے پوری اسٹڈی کی ہوتی ہے, پڑھا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو ہم سے زیادہ علم عطا ہوتا ہے, علم معلوم ہوتا ہے. تو اگر ہمارے زندگی میں کوئی پریشانیاں آ جائیں تو ہم بے شک دوسری ڈاکٹر کے پاس تو جائیں, لیکن کہیں کہیں ہمیں روحانی علم کے ذریعے معلومات نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے غلطی کی ہوتی ہے, اور خدا کی بنائی ہوئی بے انتہا مخلوق ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا جراثیم ہیں, بیکٹیریا ہیں, جانور ہیں, حشرات ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, جن میں اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں, اچھے اور برے علم بھی ہوتے ہیں. جادو برحق ہے, اس سے کوئی بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو. جنات کے وجود کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اکثر کہتے ہیں اذان ہوتی ہے تو ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں. مغرب کا ٹائم بڑا بھاری ہوتا ہے. قبرستان کے قریب آپ کو تو کہتے ہیں فرشتے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. شاید میری اس میں کوئی چھوٹی بہت کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. تو ایسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی عصر اور مغرب کے قریب ہوتا ہے نا, سارے جانور, حشرات, پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. اس میں انسان بھی شامل ہے. وہ ایک کہ ہم نے اپنی زندگی کچھ ایسے کر دیے, تو تبھی آپ مسئلے بھی یہی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. بہت سارے گھروں میں جب بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا مغرب سے پہلے گھر میں آ جاؤ, دوسری مخلوق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ باتیں بہت لائٹ سے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے. ایک بند گھر ہو, سالوں سال بند رہے, تو آف کورس ادھر بھی گندگی پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں اچھے اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ برحق ہے, یہ موجود ہے, میرے رب نے بنائی ہیں. اب ہم لوگوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ان میں بھی ہوتے ہیں. بات آج کروں گی وہ لوگ جن کو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور وہ قرآن کو صرف الماری میں ایک غلاف میں رکھنے کے چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کو کھولتے نہیں ہیں. ان گھروں میں جہاں پر گالی گلوچ ہوتا رہتا ہے, جہاں پر غیبتیں ہوتی رہتی ہیں, جہاں صفائی نہیں ہوتی ہے, وہاں گندی چیزیں بڑی خوشی خوشی وہاں آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا شیطان خود کہتا ہے میں تو کچھ کیا کرتا, خود ہی ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے یہ ہر کام بخوبی انجام دے رہے, مجھے کیا ضرورت ہے بدنام کرنے کی. وہ سوچتا ضرور ہوگا. تو یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے. بات میں نے بہت لمبی کر دی ہے, لیکن میں صرف اتنا سا بھی کہوں گی کہ ہم بات کریں گے. آج آپ کے وظائف کی بات ہوگی, اور ہمارے ساتھ آج آپ کے مسئلے مسائل کی بات ہوگی. روحانیت کے ذریعے, قرآن اور کلام الہی کے ذریعے ہم وہ مسئلے, جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, جو روزگار سے محروم ہیں, جو بار بار گھر میں فساد ہوتا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دینے کے اوپر آ جاتے ہیں, بچوں پہ زیادتی ہوتی ہے, اور بہت سارے مسئلے ہیں, ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی غلام غوث مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مدنی صاحب؟ الحمدللہ. اور آج ہیں ہم چاہتے ہیں کہ روحانیت, اور آپ ماشاءاللہ قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں قرآن کے ذریعے چھوٹے چھوٹے وظائف, جیسے صبح اٹھ کے ہم تلاوت کلام پاک یاسین شریف سے کرتے ہیں, اور قرآن کھولتے ہیں تو ایک سرور ملتا ہے, جن کو عادت ہو جائے نماز کا. اور چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو ویسے ہی اللہ پاک کی اتنی وحدانیت بیان ہوتی ہے. تو یہ جیسے میں پڑھتی ہوں, تو میں چاہتی ہوں اور لوگوں کے لیے کیا ایسا علم ہو جس کی ان کے گھر میں سکون ہو, اور قلبی سکون نہ, وہ کہتے ہیں ذہنی اور قلبی سکون, اس سے پوری زندگی سہل ہو جاتی ہے. بسم اللہ کیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ یہ ہر جمعے کے دن جو یہ خوبصورت نشست آپ لگاتی ہیں, اس سے لوگوں میں اویئرنس اور لوگوں میں جو تعلیم پہنچ رہی ہے آپ کے ذریعے سے, تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے, اور ہم تمام کو ہی قرآن پاک سے بالکل قریبی تعلق اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ بے شک آج انسان اپنا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی عبادات کے علاوہ سکون جو ہے وہ کسی اور چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ ناول پڑھتا ہے، کبھی ڈائجسٹ پڑھتا ہے، کبھی وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے، کبھی وہ ویڈیوز دیکھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ان تمام چیزوں میں قلبی سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون اللہ کا، اگر سکون دلوں میں چاہیے، دلوں میں چین چاہیے، تو اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین بھی ملے گا اور تمہارے دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی قرض دار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں طلاق کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، کسی کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، والدین کا کہنا نہیں مان رہی ہوتی، تو طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر جو ہیں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کر لیا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ تمام مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائیں اور ان پریشانیوں سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے، مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے قریب خود کو کرنا ہوگا، یعنی قرآن پاک سے خود کا ناطہ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا، یہ رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ جب اللہ کی کتاب سے ہم اپنا ناطہ مضبوط کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، تو یقین جانیں کہ یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ اچھا، میں شہزاد بھائی ذرا پی ٹی سی ایل نمبر ذرا مینشن کر دیں، آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے مسئلے کا حل سن سکتے ہیں، ہم سے لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے میں کر رہی ہوں، اور وہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام جلال ہے، اور اکثر اس کو سوتے وقت وہ ڈر جاتا ہے خواب میں، تو عمر اس کی ہے 6 سال، تو آپ کیا ان کی ماں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ بچے کے سر پہ کیا پڑھ کے پھونکے یا کیا مسئلے مسائل؟ دیکھیں، اگر بچہ رات کو خواب کے اندر ڈر جاتا ہے یا سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، یا ویسے ہی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سہم جاتا ہے اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے سرہانے اگر کھڑے ہو کر بچے کے یہ پڑھا جائے اور اس پر دم کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، اور رات کو جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے کہ جو خواب میں ڈر جاتا ہے، بسا اوقات جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بھی خواب میں ڈر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ عمومی طور پر ڈراؤنی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈراؤنی اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈراؤنی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو رات میں جو ہے وہ عمومی طور پر وہ ذہن میں چونکہ گردش کر رہے ہوتے ہیں تمام واقعات، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے میاں بیوی جب اپنے امی ابو کو لڑتے دیکھنا، ڈانٹنا اور ان کو مارنا ماں کو، تو پھر اس پہ بھی ذرا بچہ سہما ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ صحیح آپ نے کہا ہے کہ اگر گھر میں ماحول ایسا ہوگا کہ مار کٹائی کا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں یا آپس میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور بچہ جو ہے وہ سہم کر ایک کونے میں لگ کر وہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا جاتا ہے کہ یہ کیسا ماحول جو ہے وہ میرے گھر میں ہے، تو رات کو سونے میں بھی جب وہ سوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تمام باتیں گردش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے خوف میں مبتلا ہونے کا۔ تو ایسے جتنے بھی افراد ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جی ہمارے ساتھ کالر ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ، میں میرا نام نادیہ ہے۔ نادیہ جی، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی، میرے ہسبینڈ کا نام مختار ہے۔ میں طبیعت بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اکثر اوقات نا میرے ہسبینڈ اور میرے رہنا نہ چاہتے ہوئے بھی اب تک طلاق کلامی ہو جاتی ہے، میں لڑ پڑتی ہوں، اس کے حل بتا دیں۔ آپ کا نام ان کا نام مختار ہے، اور آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ یہ طبیعت اس جولائی میں 7 سال ہو جائیں گے۔ 7 سال۔ بچے ہیں آپ کے؟
जी 2 बेटियां हैं मेरी, एक का नाम फदिया है मुख्तार अहमद सिद्दीकी, एक का नाम मिरहा अच्छा, सिर्फ मुख्तार अहमद। इतना बताएं कि रीजन क्या, लड़ाई आपके हस्बैंड किस बात पे ज्यादा अभी अब छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई हो जाती है अक्सर औकात ना, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं बाद में ये भी सोचती हूँ कि मैं क्यों लड़ी हूँ उनसे, है ना। हाँ, ये तो वजह अच्छी सोच है। ये अल्लाह पाक आपको इसकी सवाब देगा। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन नाइला, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, इस तरह के बता, एक औरत अपना हमेशा घर बसाना चाहती है। ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड शायद बाहर कहीं मसले में उलझे होंगे, फाइनेंशियली उलझे हुए होंगे, तो वो घर आके उनको कहते कमजोर बंदा मिल जाए तो इनका सब्र है, अल्लाह पाक कबूल करे। तो ऐसे घर में ये झगड़े जो होते हैं, नाचाके होती हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए इसमें जिस तरह ये 7 साल हो गए, जिस तरह अभी ये बता रही थी कि बाज़ औक़ात तल्ख़ कलामी हो जाती है। देखिए दोनों जानिब से ये सोचना चाहिए कि हमने अपने घर को अमन का गहवारा कैसे बनाना है। अब एक शौहर थका हारा आता है तो बीवी फ़ौरन ही उसके सामने जो है वो एक पूरी लिस्ट रख दे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो कहना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है कि एक जो शौहर है वो थका हारा आता है, वो ज़हनी तौर पर एक टेंशन में मुब्तला होता है, और आते ही इस तरह की जब बातें सुनेगा तो हो सकता है कि उसके जहन में जो है वो मज़ीद परेशानी में वो मुब्तला हो जाए, तो ये फिर लड़ाई झगड़े का बाइस बन जाता है। तो यहाँ पर बीवी को भी सोचना चाहिए कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे, फिर उसे बैठने दे, उसे पानी पिलाए, फिर पहले उसे आराम और सुकून से बैठने दे, और उसके बाद अपने तमाम मसाइल जो है वो उसके सामने रखे। इसी तरह शौहर भी जो है वो बीवी के ऊपर आते ही चढ़ाई ना कर दे, ये ना समझे कि ये मैं चूंकि हाकिम हूँ और ये सामने वाली मखलूक जो लेकिन है अभी ये तो ये कमजोर है कि उनके हस्बैंड तो देख नहीं, अब वो चाहती है मेरे मसले का। अच्छा, इसमें ये होता है कि कोई ना कोई मैं भी उनसे वज़ाइफ भी पूछ लेती हूँ, घर में इस तरह की नाचाकी हो या कुछ हो ना, तो कहते हैं ना कि पीछे हमारे ऊपर कुछ ना कुछ नज़र लगी, हुक पड़ी है, तो आपको कुछ अभी ऐसा कलाम इलाही बताते जिसको पढ़े कि आपके घर में ये सुकून आ जाएगा। जी, हम इसके लिए क्या पढ़ना शुरू करें? देखिए घर में अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में अमन हो, सुकून हो, और आपस में इस तरह के जो तल्ख मसाइल हैं, जो तल्खियाँ बढ़ जाती हैं, दूरियाँ बढ़ जाती हैं, ये ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप रोज़ाना सूरह कलम जो है वो आप अपने सूरह कलम, ये 29वें पारे की सूरह मुबारक है। ये सूरह कलम अगर आप अपने घर में इसको पढ़ेंगी, और ख़ास तौर पे सूरह कलम की जो आखिरी 2 आयात हैं, अगर इनको अपने वज़ाइफ में रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर का जो है वो माहौल भी दुरुस्त हो जाएगा और घर का माहौल जो है वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस महमूद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। मिसेस महमूद कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। और आप सब लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? चंदा, मैंने मुफ्ती साहब का प्रोग्राम देख रही हूँ कि कुरान शरीफ से इलाज का, तो मेरी बहन को हर्निया है, इसमें कोई वो ऐसी बताएं तो ऑपरेशन और इनका हर्निया ठीक हो जाए। तो क्या उम्र है जिसको हर्निया है? वो उनकी उम्र क्या है? वो मुझसे 2 साल छोटी है, 56 साल। 56। ठीक है मिसेस महमूद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अक्सर लोगों को ऐसी बस बीमारी हो जाती है, मुझे कहूँ या एक तकलीफ दे, तो साथ साथ मैं ये कहूँगी कि डॉक्टरी इलाज तो ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब कहेंगे वो भी जारी रखे, लेकिन रूहानी तौर पे अभी कुरान से ज़रिए बताते हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए अगर कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसा मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, तो सबसे पहले तो वो अच्छे किसी डॉक्टर से रब्ता करे, और साथ में जो है वो सूरतुल फातिहा, चूँकि सूरतुल फातिहा के एक नाम सूरतुल शिफा भी है, ये सूरतुल फातिहा अगर रोज़ाना 21 मरतबा पढ़कर आप पानी पर दम करें और जो बीमार शख्स है उसे पिलाते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मर्ज़ से जो है वो निजात बख्श देगा। और इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में 6 आयात ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ शिफा का जिक्र किया है। इन आयात 6 आयात को पढ़कर अगर पानी पर दम कर लिया जाए 41 मरतबा, ये 6 आयात जो आयत शिफा कहलाती हैं, अगर इन आयात को पढ़कर और पानी पर दम कर लिया जाए 41 मरतबा और मरीज़ को पिलाया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयात की बरकत से बीमारी को दूर फरमा देगा। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर हैं दिल्ली कॉलोनी से अनीसा मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी बहन? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनीसा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बस मेरे जी हुक्म कीजिए, क्या सवाल है आपका?
میرے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور بیماری شماری میں بیمار بھی رہتی ہوں، بس یہ مطلب ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا. میرے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور میں بیمار رہتی ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی انیسہ عمر کیا ہے کم سے کم بتائیے گا؟ میری 55. اچھا 50 سے اوپر ہی ہے میرے خیال میں. بہت شکریہ میری بہن. اچھا میرے پاس ایک سوال اور ہی یہی جی تھا اور میں پوچھنے ہی والی تھی، تو انیسہ میم کی کہتے ہیں نا پتہ نہیں دماغ ہے، دل کی دل سے راہ ہوتی ہے. اور میری بہن نے بھی سوال وہی کر دیا کہ گھر میں ایک عورت کا، تو یہ میرے پاس جو ہے رضیہ کا سوال تو یہ تھا، یہ تو انیسہ میم نے الگ کیا کہ گھر پریشانی بھی اور بیماری بھی چلتی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار بیمار جی ہوتے ہیں، ابھی ٹھیک ہوئے پھر کوئی یہ بیمار ہو گیا، ابو ٹھیک ہوئے ماما بیمار ہو گئی، ایسے چل رہا ہوتا ہے. پہلے اس کا آنسر دے دیجیے. دیکھیں میری پیاری بہن، اگر ایسا مسئلہ ہے کہ گھر میں بیماریاں بہت زیادہ رہتی ہیں تو سورت یاسین شریف جو ہے وہ آپ پڑھیں. اور سورت یاسین شریف میں لفظ مبین آتا ہے، یہ 7 مبینیں ہیں. جب بھی آپ مبین پر آئیں، آپ کی یہ آیت ختم ہو، لفظ مبین کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہے وہ سورہ یاسین کنٹینیو کریں. پھر مبین آئے، پھر آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اسی طرح آپ اپنی یہ سورہ یاسین مکمل کر لیں اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اسے ہفتے بھر جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں. انشاءاللہ ہفتے کے بعد دوبارہ پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے. سبحان اللہ. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا نام بتایا شہزاد بھائی؟ وجاہت صاحب موجود ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم بھائی. گزارش کرنا تھا، میں کافی عرصوں سے اپنا سوزوکی چلا رہا ہوں تو میرا سوزوکی نہیں چل رہا ہے، بند ہوتا ہے بار بار، کوئی بھی میرے سواری میں نہیں شمار ہو رہا ہے. اچھا بہت شکریہ. اچھا پتہ کیا آپ نے کہا میری سوزوکی خراب ہے، اس کو تو آپ میکینک کے پاس لے کے جائیں. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کہیں بار بار کچھ کام شروع کرنا چاہتا ہوں. اچھا چلیں ہم اس کو، میرے بھائی وجاہت کا دل نہیں توڑتے ہیں، یہ بتائیں وظائف کیا، ہم اس کے لیے کیا ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بار بار ان کو کہتے ہیں نا وہ کہیں انویسٹ کرتے ہوں گے، بار بار وہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیں میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے آپ کسی بھی اچھے مستند جو روحانی معالج ہیں اس سے رابطہ کریں اور اس کو بتائیں کہ میں فلاں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ استخارہ کر کے مجھے بتا دیں کہ آیا یہ کام میرے لیے درست رہے گا یا نہیں رہے گا. پھر استخارے کے مطابق جو ہے وہ اپنا عمل یہ کریں. اور ساتھ میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ کو 121 مرتبہ آپ پڑھیں اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں برکتیں دے. تو یقین مانیں کہ اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا اور وسعتیں عطا فرمائے گا. اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ. مفتی صاحب یہ بتائیے، جو بھی مسز انیس نے سوال کیا تھا، ان کو ٹی بی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کو آنسر ذرا سا کلیئر کر کے دے دیں. وہ بھی شاید ان کو کہہ رہی کہ میں نے آنسر نہیں دیا. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ بیماری ہے اور بیماری ختم ہونے کا نام نہیں ہے، جیسے ایک کالر بھی آئی تھی کہ گھر میں ٹی بی ہے، وہ کہہ رہی تھی نا جی اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ نہیں ختم ہو رہی، پہلے تو آپ ٹی بی کا علاج کروائیں، کسی اچھے جو معالج ہیں اس سے رجوع کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو ابھی وظیفہ بتایا ہے کہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ آپ پڑھیں جہاں پر لفظ مبین آئے. یہ 7 مبین ہیں سورہ یاسین کے اندر. مبین کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پوری اس طرح سورہ یاسین کو مکمل کریں. ہر مبین کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں. پورا ہفتہ استعمال کریں. جب پانی ختم ہو جائے پھر ہفتے کے بعد پھر دوبارہ یہ عمل کریں، پھر اسی طرح پانی کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دے گا اور انشاءاللہ آپ کو صحت عطا ہوگی. آپ پریشان نہ ہو مسز انیس، اللہ پاک نے کہا بہت، اللہ پاک نے چاہا بہت صحت آپ کو ملے گی. اچھا ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میرا وہ بیٹا عبدالرحمان، وہ 8 سال کا ہے تو وہ کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، بہت ضد کرتا ہے. جو چیز اس کے ساتھ میں رکھتی ہے سامنے تو وہ بگڑ جاتا ہے اور ہر چیز کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. اچھا یہ کب سے، کتنے ٹائم سے، مطلب کتنے مہینے ہو گئے یہ تکلیف ہے اسے؟ اس کو تقریباً 1 سال سے ہے. تو ابھی یہ 1 دن میں بہت زیادہ چڑچڑا ہوا، کوئی چیز اس کے آگے رکھو نا تو وہ ساری چیزیں توڑتا ہے، پھیرتا ہے، ادھر ادھر رکھتا ہے. بہت میں اس وجہ سے پریشان ہوں. آپ نے بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا. ابھی میں آپ اس کا آنسر دیتے، ویسے شروع میں ابھی یہ مفتی صاحب نے ہی بتایا تھا جو بچے ایسے کرتے ہیں، لیکن چلے کوئی بات نہیں، ایک بار پھر بتا دیتے ہیں. جی
جی میری پیاری بہن، اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پہلے جیسے میں نے پہلے وظیفہ آپ کو بتا دیا تھا، ایک تو وہ وظیفہ ہے، اور دوسرا جو ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی، اسم نامی جو ہے، یہ آپ پڑھ کر اپنے پاس پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور جب کبھی بھی اسے کھانا کھلائیں یا کوئی بھی چیز اسے کھلائیں وہ ضد کرتا ہے تو اس چیز پر یہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر آپ دم کریں 141 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی ضد کو بھی ختم فرما دے گا اور وہ چیز بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر لے گا۔ بے شک، اور کچھ ایسی چیز بچے نا، یہ جو ابھی انہوں نے بتایا اس کے اوپر ضرور آپ عمل کیجئے گا۔ اور بچہ جو کبھی کبھی ایسی جگہوں سے گزر جاتا ہے، کہتے ہیں نا کچھ چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ اچھی چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو ان چیزوں کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے احتیاط جو ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ چھوٹے بچے کو آپ خوشبو تیز استعمال نہ کروائیں، اس کو خوشبو نہ لگائیں، اگر خوشبو لگانی ہے تو بڑی لائٹ سی اس کو خوشبو لگائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ کبھی باہر نکل رہا ہو، باہر جا رہا ہو، تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ بچے پر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے تو وہ سورۃ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو پورا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ سبحان اللہ، اور وضو میں بھی رہے تو اور بھی اچھا ہے۔ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیش کرنا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ ہم کون پیش کرے گا؟ قاری شعیب نقشبندی صاحب، جی بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا
شوکت کے علوم کیا جانے خسرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا واقعہ جو دو کرم ہے شہبتہ تیرا. قاری شعیب نقشبندی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم آپ کے مسئلے مسائل روحانی علم کے ذریعے قرآن پاک کے کلام کے ذریعے آپ کے مسئلے اور اس کا علاج بتا رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ نہیں چاہتے کسی کے گھر اولاد پیدا ہو اور ان کے اوپر جادو ٹونے کالا علم سفلی علم اس طرح کروا دیتے ہیں اور کچھ لوگ گندا علم کروا دیتے ہیں اللہ معاف کرے اور ان کے لیے جو ہے بالکل میں کہوں گی جنت کے دروازے بند. جو کروا رہا ہے جو کر رہا ہے دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے. تو قرآن پاک کا علم اپنی آسانی کے لیے ضرور پڑھ سکتے ہیں لیکن کسی کی تباہی کے لیے آپ کوئی علم کرتے ہیں تو اس کی بخشش نہیں ہے. تو ہم یہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ بریک لے لوں لیکن چلے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ قرآن پاک سے تو ایسا عمل نہیں ہوتا کہ کسی کو تباہ و برباد کی جائے کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل بے شک. تو یہ عمل جو ہوتا ہے یہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کالا جادو ہو گیا کالا علم ہو گیا سفلی علم کروانا یہ کفریہ کلمات پر کفریہ عبارات پر جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے. لہذا یہ جو علم کروایا جاتا ہے کسی کو مطلب فرش پر بالکل بٹھانے کے لیے کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے نیچے گر جائے یا اس کی کوئی اولاد نہ ہو یا وہ کاروبار بند ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے بیماری ختم ہی نہ ہو. اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ ایسا علم کروانے والا جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہے کیونکہ سفلی علم کروا رہا ہے کالا علم. اچھا اس سے بچنے کے لیے آپ نے ہمیں وظائف بتانے ہیں. ہم بریک لے لیں اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ایسا اگر علم ہو جائے پر کہ آپ کو لگے کہ میں بار بار بیمار ہو رہا ہوں مجھے کوئی موذی بیماری جیسے میری پیاری بہن اللہ آپ کو صحت دے مجھے نہیں معلوم جیسے کوئی ٹی بی ہو جاتی ہے کچھ ایسی خطرناک بیماریاں آپ کو ہو جاتی ہیں تو یہ کسی نے اگر کچھ کروایا تو کروایا نہ ہو جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے یا گھر میں ایک ناچاکی ایک عجیب سا ماحول ہے آپ کا کاروبار تباہ و برباد ہو رہا ہے کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے گھر میں ایک برے اثرات آپ کو لگ رہے ہیں تو اس کا حل اور توڑ ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر بعد. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. مفتی غلام غوث مدنی میرے ساتھ ہیں تو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور
حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد ذیشان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع گفتگو روحانی علاج پر، اور آپ کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی تھی کہ جادو ٹونے اگر گھر میں کوئی کروا دے، چلیں کسی کا کہتے ہیں کہ فیملی میں ہوتا ہے نا جیلسی فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے، یہ زیادہ پن پین، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اب وہ کیا کیا ذرائع ہوتے ہیں، کچھ گھر میں تعویذ لگا دیتے ہیں، کچھ یہ گندے علم جو کرواتے ہیں۔ اب ہمیں، اب جس نے کروا دیا سو کروا دیا، اب یہ اس کا، اور وہ خدا جانے اور اللہ جانے، ہم خدا جانے اور بندہ جانے کہ اس نے کیا کیا، اور اللہ پاک اس کا زیادہ فیصلہ کرنے والا۔ اب ہمیں توڑ کرنا ہے، اپنی اس سے جان چھڑانی ہے۔ آپ چلتے ہیں مفتی غلام غوث مدنی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب کسی نے کروا دیا، اب ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کس نے کروایا ہے، اب ہمیں اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو اس طرح کے گندے عملیات سے بچانے کے لیے جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، خود پاک رہیں، پاک صاف رہیں، ٹھیک ہے، وضو، کبھی بھی آپ پر کوئی بھی عمل نہیں ہو ٹھیک سکتا۔ ہے، اسی طرح آپ قرآن پاک کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، آپ اچھا دیکھیں ہم لوگ پہچان نہیں پاتے، جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، چاچی مامی یہ سب ہم کہتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں، سسرال ہے سب، کسی نے شربت میں ڈال کے دے دی، کسی نے کھیر میں، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ ہمارے پیار بھی محبت بھی جتلا رہے اور ساتھ میں ہمارے لیے ہمیں نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ اگر غفلت کی بنا پر کسی نے کچھ ایسا عمل کر دیا ہے، مثال کے طور پر گھر میں گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے، گھر میں جو نہ بہت زیادہ بیماری ہو گئی ہے، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت مبارکہ کو یہاں سے آپ شروع کریں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ بیری کے 7 پتے لیں، ٹھیک ہے، وہ پتے کے جس میں سوراخ نہ ہو، اچھا، ایک پتے پر اس آیت نمبر 102 کو 3 مرتبہ پڑھیں، دم کریں۔ اسی طرح 7 پتوں پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، ہر پتے پر 3 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد ان پتوں کو توڑ کر پانی میں ڈالیں، اور وہ پانی گھر میں استعمال کریں، گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں، گھر کے سارے افراد پئیں، اپنے کاروبار کی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور کاروبار کرنے والا جو شخص ہے وہ خود بھی استعمال کرے، 7 دن تک یہ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سورۃ المعوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو شخص روزانہ
صبح اور شام اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اور یہ ہے سبحان مسز سبحان، اولاد کو فرما بردار کرنے کا بتائیں، ہمیں وظیفہ بتائیں تاکہ ان کے شاید بچے بڑے ہی نافرمان ہیں، اور انہوں نے بتایا میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں جو ہیں وہ ایک 14 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے اور ایک 12 سال کا ہے، کچھ اس طرح انہوں نے اپنی بچوں کی ایج بھی بتائی لیکن نافرمانی کی وجہ بتائی۔ دیکھیں اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم جو ہے وہ انہیں سکھلائیں۔ دینی تعلیم جب اسے سکھلائیں گے بچوں کو تو دینی تعلیمات میں اسے اپنے والدین کا احترام بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ جیسے بچہ 14 سال کا ہے تو اس کو دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ پڑھائیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ والدین کے احترام کے بارے میں پڑھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ABC پڑھنے والا ہو جائے، وہ ڈاکٹر بنے، لیکن دینی تعلیم جو ہے وہ اسے دلوانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو دینی تعلیم دلوائیں، لیکن اگر کوئی شخص مطلب آپ کا فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، صفاتی نام ہے یا معیدو، جی ہاں، یا معیدو، میم عین یہ اور دال، یا معیدو، اس میں گرامی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسے آپ 141 مرتبہ صرف اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں لاہور سے۔ اولاد نہیں ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آبدہ۔ آبدہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ کیا سوال ہے آپ کا میری بہن؟ ہماری نا اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی کو۔ اچھا آواز ذرا شہزاد بھائی اونچی کیجیے گا۔ کیا نام؟ اولاد نہیں ہے۔ ہیلو جی میری پیاری بہن، سوال بتائیے گا۔ ہماری نا اولاد نہیں ہے۔ اچھا کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر سے کوئی ٹریٹمنٹ کروائی تو انہوں نے کچھ کہا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں ہارمون کا مسئلہ ہے، انڈوں کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا ہے ایسے بس۔ اچھا چلیں ابھی ہم مفتی صاحب سے سوال اس کا جواب پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ اچھا یہ ابھی سوال تھا اولاد کا، تو ابھی بے اولادی کا بھی ہے، تو لوگوں کے مسئلے مسائل۔ جی میری پیاری بہن، سب سے پہلے تو آپ دونوں جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ چیک اپ کروائیں، کسی اچھے مسند جو ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، اس سے رابطہ کریں اور پوری اپنی رپورٹیں وغیرہ کروائیں، اور رپورٹیں کروانے کے بعد اگر آپ کی رپورٹیں بالکل صحیح ہیں، میڈیکل پرابلم نہیں ہے، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کریں گی تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا۔ لیکن اگر میڈیکل کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کرم فرمائے گا، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کا جو علماء کرام تو بہت سارے اس کے وظائف ہیں، لیکن جو ایک وظیفہ ہے جو مجرب وظیفہ ہے ہمارے نزدیک، یا مسبب الاسباب جو ہے وہ اسی نیت سے آپ پڑھیں۔ اور ایک بار آپ نے یہ بھی کہا تھا سورہ مریم کا بھی بتایا۔ جی ہاں، سورہ مریم بھی اسی کے لیے ہے جو بے اولادی میں مبتلا ہو، جس کی اولاد نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بے اولادی کے تو بہت سارے وظائف ہیں، لیکن یا مسبب الاسباب جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ یا مسبب الاسباب جو ہے وہ آپ اسے پڑھیں، اور روزانہ صرف اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بے اولادی دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اور ساتھ میں سورہ مریم جو ہے اسے بھی اپنے وظیفے میں رکھیں، اسے بھی روزانہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور میری پیاری بہن اس پروگرام کو ریپیٹ میں رات کو 12 بجے بھی دیکھیے گا، اور فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی دیکھے گا۔ انہوں نے ایک ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کچھ اللہ نہ کرے کسی نے کچھ کروایا ہو، میں ایسے بات کر رہی ہوں، تو وہ جو انہوں نے بیری کے پتوں کا ایک بتایا نا وظائف، وہ ضرور کیجیے گا، آپ کا دل شاید مطمئن ہو جائے اس سے بھی۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہمارے ساتھ؟ میں نجمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی نجمہ لاہور سے۔ جی میری پیاری بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ تو جناب والا میرا بیٹا ہے بڑا نا 27 سال کا ہے ماشاءاللہ،
उसके ना काम में रुकावटें बहुत ज्यादा आ जाती है। जो भी काम करता है ना शुरू से ही, या तो उसमें कोई रुकावट होगी या कोई उसमें जो हो भी जाता है काम, तो लेकिन एकदम माँ बाप ना वो काम से वो नहीं, जैसे वो प्राप्ति का काम करता है ना 2 महीने बाद वो कहता है कि वो काम खत्म हो जाता है। जब वो काम हम जा सकते रहते हैं, कभी आज काम हो जाएगा, चलो आज 2-3 दिन जो बाद में काम ही खत्म हो जाता है। जो उन्होंने ना वो एक दूसरे को ऐसे हर काम में ना उसकी रुकावट आती है, अच्छे काम में हर काम में रुकावट आती है। ना उम्र क्या है उसके बच्चे की? उसकी 27 साल। अच्छा, उसका नाम क्या है? वासिफ इकबाल। अच्छा, आसिफ इकबाल। वासिफ इकबाल उनका नाम है और 27 साल उम्र है। कुछ सवाल करना मुफ्ती साहब आपने? नहीं बस ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आपने बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन जी। ये जो आपने बताया है कि आपका बेटा जो है वो कोई भी कारोबार करता है तो उसमें रुकावट होती है, वो काम चल नहीं पाता है, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि कोई भी आप काम शुरू करें तो उससे पहले आप ज़रूर इस्तिखारा करवाएं कि आया ये काम मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, फिर उसके मुताबिक आप अमल करें। और अपना कारोबार आप शुरू कर रहे हैं तो रोज़ाना अपने कारोबार की जगह पर जो है वो कुरान पाक की तिलावत का तो आपने लाजमी तौर पर उसका एहतिमाम करना है कि कुरान पाक की वहाँ पर तिलावत की जाए। और साथ साथ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, सुभान अल्लाह। ये जो आयत मुबारक है ये अपने विर्द में रखें और अपनी दुकान पर जब आप बैठे हैं तो वहाँ पर आप ये मुसलसल पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह इस आयत मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला आपके बेटे के कारोबार को इंशाल्लाह चमका देगा और आपका ज़रूर कारोबार चलेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे साथ कॉलर है, हम नात की तरफ चले शहजाद भाई जी। अच्छा, जिस तरह हम ये वज़ाइफ बता रहे हैं आप अपने घर में एहतमाम करें। और मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी जो लोग कुरान नहीं पढ़े हुए परेशान ना हो और जहन में सोच रहे होंगे कि हमें ये इल्म करना है, ये वज़ाइफ करने। आजकल बहुत आसान हो गया, मोबाइल के ज़रिए भी और कंप्यूटर के ज़रिए भी। कुछ लोग जो है स्पीकर की तार जो है उस पर लगा के मोबाइल में, तब भी आप मोबाइल के थ्रू, मोबाइल में सारी ऐप्स हैं, सारे गूगल्स पे आप सर्च कर सकते हैं, सारी सूरतें मौजूद हैं। जो दिल करे, कोई पारा सुनना है, सिपारा सुनना है, 30वें पारे में सारी सूरतें, तो आप सारी सूरतों को उसमें जो आप सुनना चाहें आप अपने घर में ऊंची बुलंद आवाज़ से भी सुन सकते हैं, उसका भी बड़ा ही आपको अफाका होगा। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? जी, कराची से मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहां। मोहम्मद शाहजहां। क्या पूछना है आपने? जी, आपने सवाल क्या करना है शाहजहां? मेरा सवाल ये है कि हमारे बेटे का रिश्ता लगता है फिर छूट जाता है, क्या कोई बंदिश तो नहीं कर दिया है? क्या लगता है उसका? बंदिश तो नहीं। बेटे का रिश्ता लगता है, अच्छा, फिर वो सब कुछ बातचीत तय हो जाती है, इसके बाद फिर वो खत्म कर देता है। अच्छा, उसकी उम्र क्या है? जी, बच्चे की उम्र क्या है? लड़के की उम्र क्या है? आपके बच्चे की उम्र 30 साल है। अच्छा, वो कोई आपका वो लड़का जो है आपका बेटा काम क्या करता है? वो बैंक में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, हम इसका आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। देख ले क्या मसले मसाइल, सब कुछ होते हुए भी इनको कोई नजर ही खा गई है, मुझे लग रहा है। बैंक में तो जॉब है, इससे बढ़ के क्या चाहिए? देखिए, अगर ऐसा है कि बेटा भी आपका कारोबार करता है, सब कुछ मामला भी बिल्कुल सही है, बस रिश्ता होता है लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है और रिश्ता जो है वहीं पर। अच्छा, इसको ऐड कर लें। हम तो खवातीन लड़कियों के लिए रिश्तों के लिए परेशान थे, या लड़कों के लिए भी, तो इन सब के लिए एक वज़ाइफ ऐसा बताएं कि ये पढ़े तो उनके रिश्ते हो जाए। जी, रिश्ते अगर मजबूत होने के लिए या मजबूत करने के लिए जो बेहतरीन वजीफ़ा है जो हमारे उलमा इकराम ने मतलब बताया है, बयान किया है, वो ये है कि आप सूरह तहरीम जो है, सूरह तहरीम 28वें सिपारे में है सूरह तहरीम, इसे आप 21 मरतबा आप जो है वो इसी नीयत से पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला रिश्ते को मजबूत फरमा दे और आपका जो बेटे का या बेटी का जो रिश्ता नहीं हो रहा, इस सूरत मुबारक पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि रिश्ते में रुकावट नहीं होगी और बात बन जाएगी। और बंदिश अगर मौजूद है या इसी तरह अगर नज़र बद का मामला है तो वही सूरह कलम जो 29वें सिपारे में है उसकी आखिरी दोनों आयतें, ये आप इसी नियत से पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद का ख़ात्मा फरमा दे। और साथ साथ आप सूरतुल कौसर जो है, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारक है, इसे भी अपने वजीफ़े में रखें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो है अल्लाह तबारक व तआला तमाम रुकावटों को दूर फरमा देगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रिश्ता मजबूत हो जाएगा।
اب یہ جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے اور آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور رشتہ پکا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ میں رمضان بول رہا کانا نہ ہوں. اچھا رمضان بھائی کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ میں یہی پوچھنا آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کی آپ نے؟ جی جی بات نہیں کی بارہ میں ابھی کم کر رہا ہوں. جی اچھا بات کیجیے. جی میں یہی سلسلے سے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ آگے پہلے میں ٹی وی پہ آگے بیٹھا ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کا, دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو گھر میں مسئلہ چل رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے, کیا کوئی سمجھ میں نہیں آتا. یہ کس آپ کے گھر کا کیا مسئلہ ہے مجھے کیا معلوم, آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. جی میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹے کا رشتہ میں تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا میں معلومات کرتا ہوں, کسی سے بات ہوتی ہے پھر راستے میں ٹوٹ جاتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا مسئلہ ہے. اچھا میں سمجھ گئی میرے بھائی, میں سمجھ گئی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جن بیٹی بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں لیکن نہ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں جو ابھی میرے بھائی نے. جی میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ تحریم جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ پڑھیں, صرف اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرما دے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رکاوٹ دور فرمائے گا. اور نظر بد دور کرنے کے لیے اور بندش کا خاتمہ کرنے کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اسے اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ نظر بد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں, اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے, اس پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے. یہاں پر میں یہ باور کروا دوں آپ تمام احباب کو کہ اگر ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور وظیفے کے مطابق ہمارا وہ کام نہیں بنتا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ وظیفہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یہ تو ہمارا کام نہیں بنا رہا. تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے, وہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مسائل کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے, وہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اگر وظائف پڑھنے کے بعد بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی, مشکلات ختم نہیں ہو رہی, تو ہم نے وظائف کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان وظائف کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے. تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. بے شک. ہمارے ساتھ کراچی سے نائلہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا کیا سوال ہے نائلہ؟ میرے نا اولاد نہیں, میری بیٹی تھی وہ بھی بیمار ہوتی ہے نا, اس کا انتقال ہو گیا اور ہمارے خاندان میں کسی کی بھی اولاد نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی حسد ہے کیا ہے, روک ٹوک ہے کیا ہے؟ ایک منٹ نائلہ, ایک منٹ پہلے, ایک منٹ آسان میرا سونا کچھ نہیں. کیا عمر ہے آپ کی؟ ابھی آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا؟ 30 سال ہے میری عمر اور میری 5 سال ہو گئے, 6 سال لگا. اچھا آپ نے کا ایک بچی کا انتقال بھی ہو گیا ہے؟ جی جی. اچھا آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائی تو ڈاکٹر نے آپ کو؟ جی سب صحیح ہے بس. اوکے اچھا ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آ رہا. اچھا خوشحال زندگی ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بس چھوٹی موٹی پرابلم تو رہتی ہیں. کوئی بات نہیں, دل چھوٹا نہیں کرے, کوئی بات ہے. ابھی وظائف بتاتے, اللہ نے چاہ آپ کے مست. آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں؟ ہسبینڈ بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو نظر لگ گئی ہے مجھے لگ رہا ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. میں آپ کو ابھی ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. میڈیکل بھی ٹھیک ہے, 5-6 سال بھی ہو گئے اور زندگی بھی ان کی بہت اچھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کی اولاد ظاہر بات کہتے ہیں نا وہ آگے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بے اولادی جو ہے کنٹینیو. بے اولادی کا وظیفہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا, لیکن دوسرا وظیفہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا ذوالجلالی والاکرام, یا ذوالجلالی والاکرام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے. یا ذوالجلالی والاکرام, اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے, اس اسم کو آپ اپنے وظیفے میں رکھیں اور روزانہ 50 مرتبہ آپ صرف اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادی کا خاتمہ فرما دے. تو انشاءاللہ اس اسم گرامی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے اولادی کا خاتمہ فرمائے گا اور آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی صاحب آج ہم لوگوں نے بس کوشش کی کہ ہمارے جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں
اور ان کے جو گھر میں روحانی جو مسئلے مسائل ہیں روحانیت کے ذریعے دور ہوں. گھر میں ہوتی ہے نا چاکیاں، بے اولادی، گھر میں لڑائی فتنہ، کوئی آتا ہے ایک نظر کھا جاتی ہے، ہوک لگ جاتی ہے. اچھا ایک میرے پاس یہ آخری سوال ہے ناظرین، یہ میرے پاس اگر کال ہے تو دے دیجیے گا ورنہ میں آخری سوال کر رہی ہوں. میری پیاری بہن نے بڑا جو کہتے ہیں نا SMS بنا کے لکھے، جس کو میں نے یہاں پر مینشن بھی کر رہی ہوں کہ ان کا بہت اچھا گھرانہ، سب اچھے مل کے رہتے تھے، لیکن اب سب بھائی الگ الگ ہو گئے ہیں اور جائیداد بھی سب ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو ہے یہ سب سے چھوٹے بھائی کا وہ اپنی یعنی کہ اس کی بڑی بہن مسئلہ دے رہی ہے کہ میرے سب سے چھوٹا، میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور میرے سارے بہن بھائی سب اچھے ہیں. سب سے چھوٹا بھائی کی جو بیوی ہے اس پر اس کو شک بھی ہے کہ اس نے ہم سب بہن بھائیوں کو ایک ایک کر دیا ہے. اب بتائیں اس کا. اچھا کالر بھی آ گئی، تو اتنا لمبا انہوں نے مجھے کر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس سے میں چھپا کے کرنے کی کوشش کری ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، نام بھی چھپانے کی کوشش کری ہوں. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. سبھی آپ ہی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. ابرار کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بڑے ابھی سینسیٹیو ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کوئی سوال ہے تو جلدی سے کر لو. جی آپ ہی، میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 2 سوال کرنے تھے مولانا صاحب سے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. سبھی آپ ہی میرے نا غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا ہمارے گھر پہ جب بھی کوئی خوشی آتی ہے نا آپ ہی تو کوئی نہ کوئی لڑائی لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. مجھے اس کا وظیفہ بتا دیجیے. اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے آپ ہی ہمارے یہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ایک دم سے لڑائی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں بہت اس وجہ سے پریشان ہوں آپ ہی. اچھا بالکل ایسا ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل بہت شکریہ ابرار آپ نے کال کی. اور یہ سچ کہہ رہے ہیں ابرار، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کہیں کسی کے گھر میں بہت خوشی ہو رہی ہے، شادی ہے، تقریبات ہو رہی ہیں، آئے دن دعوتیں ہو رہی ہیں، اور آپ یقین کرو تھوڑی دیر میں ادھر ایک لڑائی فساد اور سب تتر بتر ہو جاتے ہیں، سب مطلب ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. یہ مفتی صاحب ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو غصے کا کوئی کنٹرول کرنے کا وظیفہ. تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں 4 سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس آیت مبارکہ کو اپنے ورد میں رکھیں اور کم از کم اس کو 65 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غصے کو ضرور آپ کے ختم فرما دے گا. اور دوسرا واقعات جتنے بھی ہیں بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، ان واقعات کو بھی پڑھیں کہ ان ہستیوں نے کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کیا. ایک ہمارے صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کنیز جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہی تھی تو راستے میں ان کا دوپٹہ جو ہے وہ کہیں پھنسا اور کھانا جو ہے وہ گر گیا، جس کا شوربے کی جو چھینٹیں ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گریں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. غصہ آنا ایک فطرتی عمل ہے، لیکن وہ خاتون جو تھی، وہ کنیز جو تھی، وہ بھی پڑھی لکھی تھی. تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ پینے والے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا تو آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا. تو اس کنیز نے پڑھا والعافین عن الناس، ان لوگوں کو معاف کرنے والے. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس حصے کو سنا تو اسے معاف کر دیا اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مجرب یہ آیت مبارکہ ہے. اسے اپنے ورد میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ. ابرار کو تو ایک تو آپ کو غصے کا کر دیا، اور دوسرا سوال بھی ہے اس کا آنسر دیتے. ایک سب کال لے لیں، ہم بات کرنے. ہیلو السلام علیکم. جی میری بہن آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. ثنا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. میری بیٹی بیمار ہے پیدائش کے بعد ہی. اچھا ابھی ڈاکٹروں نے بچی کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر ابھی 6 سال ہے. اچھا تو کیا بیماری ہے اسے بتایا ڈاکٹروں نے کہ اس سے دور ہے جو نا کیلشیم پوری نہیں ہونے دے رہی. اچھا تو آئے دن وہ بیمار رہتی ہے؟ کوئی مطلب دوائیاں اس کی چل رہی ہیں، دوائیاں کھا رہی ہے، اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. اچھا دوائیاں چھوڑتے ہیں تو بیمار ہو جاتی ہے.
दवाइयाँ जो है वो छोड़ी नहीं है अभी तक, 6 साल से ये खा रही है। अच्छा, चले बहुत शुक्रिया आपने कॉल उन्होंने किया। मना किया हुआ है ना कि दवाई छोड़नी भी नहीं है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि ये दवाई खाती रहे। अच्छा चलें जी, अभी बताते हैं इसका आंसर। इनको क्या बता सकते हैं वज़ाइफ में, क्या बताएंगे? जैसे सूरत फातिहा जो है वो 21 मरतबा आप पढ़ें और पढ़कर पानी पे दम करें और इसे पिलाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। ठीक है। और अबरार का बता दें लास्ट, उसने कहा कि घर में फसाद हो जाता है। अबरार भाई ने ये कहा कि घर में अगर कोई भी खुशी आती है तो कोई भी आता है तो नज़र लग जाती है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक वजीफ़ा मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को इस तरह बनाएं सबसे पहले कि आपके घर में कोई आए तो मतलब उसको इज़्ज़त दें और एहतराम करें। तो अपने आप को नज़र से बचाने के लिए बेहतरीन ये है कि आप सूरह कलम की जो आयत है उसे अपने विर्द में रखें और सूरह कौसर को विर्द में रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर को नज़र बद से महफूज फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपका शोएब आपका शुक्रिया, ज़ीशान आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। एवरी फ्राइडे हम करते हैं हेल्थ सेगमेंट और बात जब हेल्थ की होती है तो कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और आप वो वाली बीमारियां जो आप जिनको बिल्कुल मामूली समझ रहे हैं वो आपको मज़ीद प्रॉब्लम में डाल देती हैं ना अवेयरनेस होने की वजह से। बात करूँगी, आज फ्राइडे है और एवरी फ्राइडे मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद होते हैं जिन्हें मैं कहती हूँ हिकमत में बड़ा नाम, तिब्ब नबवी में एक खूबसूरत अंदाज से लोगों को सेहत दे रहे हैं अपनी ख़ास हर्बल मेडिसिन से, क्योंकि इनकी मेडिसिन पूरे पाकिस्तान में वो खुद डिलीवर करवाते हैं, कहीं आपको मिलती नहीं है। बड़ी कीमती हर्ब्स होती हैं और साथ साथ जब मैं उनकी बात करूं, उनकी शख्सियत की बात करूं तो 11 पुश्तों से उनका एक सिलसिला चला आ रहा है। उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा और बड़े कदीम नुस्खों के साथ वो आगे उनको लेके चल रहे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से। और अगर मैं एक्यूपंक्चर की बात करूं, एलोपैथिक की बात करूं, होम्योपैथिक की बात करूं और हर्बल की बात करूं, हर तरह से उन्होंने अपने आप को परफेक्ट साबित करके दिखाया और हर तरह की उनको नॉलेज है। और तमाम मैं ये भी डिवाइसेस जो हम लोग थेरेपी के लिए लेते हैं उनके बारे में भी उनको बेहतरीन नॉलेज है। तो यहाँ पर मौजूद हैं हकीम अस्करी साहब, हिकमत का बड़ा नाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, साथ मौजू थोड़ा सा बता दूं नाज़रीन को। आज हमारा मौजू गुफ्तगू हमारे हैं वो दिल के बारे में और दिल की बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं, हमारी कुछ कोताहियां, और इसमें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जो है ना वो लोग ज़रा बड़े डरे हुए रहते हैं। तो मौजू गुफ्तगू आज हमारा है हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, और दिल के करीब है हमारे हकीम अस्करी साहब। दिल बिल्कुल सबसे अहम और जो आपका अज़ू है, बेहतरीन अज़ू जो जिस्म में मौजूद है, जिस पे शायरी भी बहुत की गई, और यही दिल जो है ये आपके दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में धड़कना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले। हाँ जी हाँ, और उसी धड़कन से बच्चे की कैफियत का अंदाज़ा होता है कि बच्चा अंदर सेहतमंद है, और ये मौत तक दिल जो है मुसलसल धड़कता रहता है। यानी पैदा होने से लेकर और सारी ज़िंदगी, सो रहा है आदमी, जाग रहा है, उठ रहा है, हर वक्त 24 घंटे ये वो मशीन है अल्लाह ताला ने बनाई है, वो मोटर जो 24 घंटे धड़कती रहती है, जो आराम नहीं जिसको होता। हम सो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम सो जाते हैं, दिल अपना काम कर रहा है 24 आवर। देखिए सारे अज़ू जो हैं वो अपने अपने वक्त पर काम करते हैं। मैदे में जब ग़िज़ा जाएगी, मैदा काम करेगा, जिगर तक पहुंचेगा तो आंतों का काम शुरू हो जाएगा, आंतों में ग़िज़ा जाएगी। इस तरीके से आंखें हैं, दिमाग है, ये सारे अज़ू जो हैं वो अपने जब सो जाता आदमी तो दिमाग भी सो जाता है। इस तरह सारी चीज़ें अपने आराम करती हैं, मगर दिल एक वाहिद एक अज़ू है जो 24 घंटे आपका जिस्म को चला रहा है, 24 घंटे घंटी बजा रहा है कि आप जिंदा हैं। जिंदा है। नाज़रीन बात यह है और चेक भी किया जाता है, जब कहते हैं वो चेक भी ये कि अच्छा जी वो आपके दिल की धड़कन चल रही है तो आप जिंदा हैं, ऐसा ही है कि नहीं?
جب وہ جو مشین لگائی ہاں ہاں جاتی جی، ہے، میں بالکل اسی وہی، طرف آ رہا ہوں. ہاں. بات یہ ہے کہ ناظرین، آج جو اس وقت ملک بھر میں، ہمارے ملک میں جی تقریباً 1 سال میں 2 سے 2.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ امراض قلب کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ کا دل کا معاملات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مختلف امراض ہیں جو کہ آپ کو دل کے مرض میں بھی مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں. اس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر، اس کے علاوہ آپ کا اوبیسٹی، موٹاپا. یہ آپ کو موٹاپے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ مرد کی اگر 40 ویسٹ جو ہے 40 سے زیادہ ہو جائے تو اسے کانشیس ہو جانا چاہیے کہ وہ ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہونے والا ہے. صحیح. اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے، وہ 36 ان کی ویسٹ سے زیادہ اگر ہوتی ہے، جی یعنی کمر پیٹ جو ہے وہ 36 سے زیادہ ہے، ہو رہا ہے، تو انہیں بھی ایک محتاط ہو جانا چاہیے کہ وہ مرض قلب میں مبتلا ہو سکتی ہیں. کیونکہ موٹاپے کا مسائل میں امراض قلب جو ہے وہ سب سے زیادہ موٹے حضرات کے لیے ہوتا ہے. کولیسٹرول کا اضافہ ہو جانا، غذاؤں میں ایسی چیزوں کا استعمال جس میں چکنائی زیادہ ہو اور کولیسٹرول زیادہ ہو، حلوہ، پوری، پراٹھے یا مرغن غذائیں، کھانا کھا کے سو جانا. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہی سو جانا. اس سے نظام ہضم میں بھی خرابی ہوتی ہے، اس سے گیسٹرک ہوتی ہے اور ہارٹ پہ اس کا گیس اٹیک بھی ہوتا ہے. اور موسٹلی لوگ جو کارڈیو ویسکولر میں جاتے ہیں وہ گیس اٹیک کے مریض ہوتے ہیں، جو کہ ہارٹ کی طرف زیادہ اس کا دباؤ رہتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ کو اپنی غذا میں سبزیاں، دودھ، دہی، پھلوں کا استعمال یہ مناسب آپ کا رہے، اور اسی طرح گوشت کا استعمال بھی مناسبت میں رہے تو کوئی وہ بیماریوں کی طرف انسان کو نہیں یہ لے کے جاتی. آپ پانی کا استعمال صبح کے وقت میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں، 3 سے 4 گلاس پئیں، اور ہو سکے تو اس میں شہد ضرور شامل کریں. اسی طریقے سے گلاب کا عرق اور شہد کا استعمال وہ بھی آپ کو مرض قلب سے بچاتا ہے. آپ کی غذا سادہ ہونی چاہیے، جس میں سادہ غذا میں سادہ سبزیاں، جس میں کوشش کریں کہ آئل کم از کم ہو. اگر آئل بھی ڈالنا ہے تو اس میں دیسی گھی ہو یا زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل اور تلوں کا تیل کا استعمال ہو، جو آپ کو، یعنی یہ وہ آئل ہیں کہ جو آپ کو بلڈ پریشر سے بچائیں گے، جوڑوں کے درد سے بچائیں گے، موٹاپا سے بچائیں گے، اور امراض قلب سے یعنی ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. بچوں میں بھی پرابلمز آ جاتی ہیں بہت ساری، اور اسی طرح بچوں میں بھی بعض ہم نے دیکھا ہے کہ امراض قلب کے کچھ ایسے اشارے ملنا شروع ہوئے جی کہ وہ بچے جو آپ کو بہت جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں اور اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، موٹاپا کے باعث جو ہے وہ چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلسل موبائل پر کام کرنا یا کمپیوٹر پر بیٹھے رہنے سے ان کے اندر غذا تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جی لیکن ان کو واک وغیرہ، چلنا پھرنا، ایکسرسائز ان کی ناممکن ہوتی ہے. ایکسرسائز کم از کم آپ کو 25 سے 30 منٹ کرنی چاہیے، اور اسی طرح اگر واک ہو تو وہ بھی 45 منٹ کی واک صبح اور شام رہنی چاہیے. صحیح. ہفتے میں 1 دن کا روزہ اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مرض قلب کے اٹیک سے بہت زیادہ بچا لیتا ہے. اور یوں جو ہے وہ اگر آپ اسی طرح ہر مہینے میں 6 روزے رکھ لیں تو وہ آپ کو بہت سارے امراض، موٹاپا، مرض قلب، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر امراض سے آپ کو بچاتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے. میں نے ایسے 80 سالہ بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے، 60 سالہ بوڑھے بھی ایسے، کہ جن کو فوری طور پہ بائی پاس کا ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا، اور وہ چونکہ عمر کے لحاظ سے اس آپریشن کے متحمل بھی نہیں تھے، نہ مالی لحاظ سے نہ عمر کے لحاظ سے، تو وہ میرے پاس آئے کہ جی ہم 80 سال کی عمر ہے ہماری،
हमें ऑपरेशन कहा गया है, तो ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना ही हमारे पास उतनी जान है कि हम बाईपास जो है उसको अफोर्ड कर सकें बॉडी। तो मैंने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप मेरे कहने पे 100% अमल करते हैं तो आराम तो आप बाईपास से बच जाएंगे। क्या बात है। उन्हें मैंने यही कहा कि हफ्ते में 1 से 2 रोज़े रखें, अपनी ग़िज़ा को इंतहाई सादा कर दें, सादा रोटी, सादा सब्ज़ी। देखिए बात यह है कि मैं अब एक चाइनीज़ डिशेस देखता हूँ, तो चाइनीज़ डिशेस में आपको जो चाइनीज़ वेजिटेबल वगैरह ये चाइनीज़ सूप मिलता है, वो उसमें कोई चिकनाई नहीं होती। ऐसे ही जो है सूप्स आप भी इस्तेमाल करें और इसी तरह वेजिटेबल्स बनाएं कि जिसमें चिकनाई कम अज़ कम हो और वो सब्ज़ियाँ बिल्कुल अपने असल रंग में नज़र आएँ, ना कि इतना भुनाई कर दी जाए कि पता नहीं लगे कि वो सब्ज़ी क्या है। पूछना पड़ता है कि कौन सी सब्ज़ी है, वो बताते हैं कि जनाब ये गोभी है या तोरी है या टिंडे हैं। सही। तो ऐसा सब्ज़ी तो आपकी भाप में पक जाती है, बिल्कुल स्टीम में। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सैलड का इस्तेमाल खूब रखिए और अपने आप को नॉर्मल कीजिए। देखिए वो 80 साल बूढ़ा जो है वो तकरीबन उन्होंने मेरे कहने पर 1.5 साल अमल किया, ऑपरेशन से बच गया ना, ऑपरेशन से बच गए। स्मोकर थे। अच्छा, चेन स्मोकर। बिल्कुल, वो कहते थे जी, मुझे कहते हैं हकीम साहब मुझे आप बस इतनी इजाज़त दे दें मैं सिगरेट पी लूँ। मैंने कहा इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। बार बार कहते थे कि जी, यानी 1.5 साल के अरसे में जब वो मुकम्मल ठीक हो गए, उनका बिल्कुल हार्ट की रिपोर्ट्स और हर चीज़ नॉर्मल आ गई, तो भी मैंने उन्हें कहा कि अभी भी आप सिगरेट को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं जी मैंने 50 साल सिगरेट पिया है। बहुत अच्छा काम किया आपने। समझे ना, अब मेरे से नहीं रहा जाता। मैंने कहा यही तो आपको मर्ज़ क़ल्ब की तरफ लेकर आए। देखिए नाज़रीन, सिगरेट, तंबाकू, शराब नोशी, मंशात का इस्तेमाल और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला करती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जितनी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को उतना ही आसान बना देता है। बेशक बेशक, इसमें कोई ये बहुत बड़ी चीज़ है। इल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है तदमीनुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को ताकत मिलती है और इंसानों की खिदमत करने से और इंसानों की दुआएं हासिल करने से आप यकीन माने ज़िंदगी जितनी खूबसूरत, हसीन, तरोताज़ा, तवाना रहती है। आपके दिल पे कोई बोझ नहीं होता, कोई ज़मीर पे बोझ नहीं होता। आपको लोग दुआएं देते हैं, वो दुआएं आपको सेहतमंद रखती हैं, वो दुआएं दुनिया और आखिरत में आपके काम आती हैं। सुभान अल्लाह। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने बहुत जुल्म किए, जो अपने अपने अदारों में, सरकारी अदारों में, अपने प्राइवेट अदारों में लोगों के साथ जुल्म करते रहे, लूटमार करते रहे, उनका खून पसीने की कमाई खा गए, मगर उनकी बाद में उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी दिन जो थे वो ऐसे गुज़रे कि जो कि इबरत आमेज़ थे। अल्लाह। ये इबरतनाक ज़िंदगी के वो दौर होते हैं कि जब आदमी के पास उसके अपने नहीं होते। ये इबरतनाक दौर वो होता है कि जब उसको एहसास होता है कि मैंने क्या बोया था और मैं क्या काट रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को सहल बनाइए, लोगों की मदद कीजिए और फिर खुशियाँ बांटने वाला हमेशा खुश रहता है। आए हाय, याद रखिए, रिस्क बांटने वाले को कभी रिस्क की कमी नहीं होती। बेशक। इज्जत देने वाला हमेशा सरफराज रहता है, अल्लाह ताला उसे हमेशा बाइज्जत और बाइहतराम रखता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको आपकी दुनिया में आपको बिल्कुल हल्का फुल्का और नॉर्मल रखती हैं। आपके चेहरे की तवानाई, जिस्म की तवानाई, रूह की बालिदगी और दिमाग की रसाई जो है वो आपके अंदर पैदा होती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, दिल की बात करें, अक्सर लोग जब लो ब्लड प्रेशर होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये तो आपने बता दिया कि भाई इन चीज़ों से आप अवॉइड करें वरना ये दिल की बीमारी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जो इसमें मुब्तला है, अब हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। लोग कुछ मेडिसिन ज़बान के नीचे रखते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मेडिसिन रखने की? देखिए, ये जो एंजाइटी जब होती है उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में हार्ट बीट जो है वो तेज़ होती है जब एंजाइटी होती है। ठीक है। और जब वो एंजाइटी होती है तो उसमें लाजमी बात है कि हार्ट बीट भी चेंज होती है, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है और किसी वक्त एकदम बीपी डाउन होता है या बीपी हाई होना शुरू होता है।
تو یہ زبان کے نیچے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ بلڈ جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور انزائٹی کو کنٹرول کر لیتا ہے. گھبراہٹ اور بے چینی جو ہے وہ فوری طور پہ، یہ ایمرجنسی دوائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ. اچھا مکمل ہم ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ یا ہارٹ کی کسی ڈیزیز میں مبتلا ہیں، تو کچھ لوگوں کو تو اس کے اندر وہ کچھ کہتے ہیں پیس میکر ڈالا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، مجھے میڈیکل ٹرم کافی وہ ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں بس ایک بندے کو ریلیف ملے، ایسا ہے نا. تو آپ کی حکمت میں، کچھ لوگ تو دوائیاں کھاتے ہوئے بڑا گھبراتے، حکمت میں اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب اویئرنیس ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے ایلوپیتھک میڈیسن کھانے کے بعد بھی ہم نارمل نہیں ہو رہے، تو وہ دوسرا طریقہ علاج استعمال. حکمت میں کمپلیٹ علاج ہے اس کا مکمل؟ میں کہتا ہوں حکمت میں ہی اس کا واحد ایسا علاج ہے کہ جو بغیر آپریشن کے انسان کو کھڑا کر دیتا. ابھی میں نے بتایا کہ 81 سالہ بوڑھے تھے، اسی طرح بہت ہیں میرے پاس کیسز. آخری جو ابھی کیس آیا میرے پاس، تو اس میں میں نے ان کو 1.5 سال میں ان کا ایسا ٹریٹمنٹ مکمل کیا، جو اپنی ادویات میں نے دی اور ساتھ ساتھ انہیں پریکاشنز دیا، بتایا یہ پرہیز کریں، ایکسرسائز، واک، سبزیوں کا، پھلوں کا استعمال، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے ان کو بتایا، اس پہ انہوں نے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کاربند ہو گئے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جی سگریٹ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. وہ 1.5-2 سال تک انہوں نے جب تک میرے پاس علاج کروایا قطعاً اس سگریٹ کے پاس قریب نہیں گئے. تو بات یہ ہوتی ہے اس کا علاج بالکل ہے، 100% علاج ہے، بشرطے کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ جس معالج کے پاس میں علاج کروا رہا ہوں اور جو علاج میرے طب نبوی کے ذریعے مل رہا ہے، وہ علاج انشاءاللہ آپ کو پورا صحت مند اور مکمل شخص. اچھا عسکری گرین کا میں چاہوں گی، کر سکتا ہے. اب اسے میں چاہوں گی کہ آپ کی جو ایک تو میڈیسن کا نام مجھے پتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کتنے کمپوننٹس موجود ہیں. جی ہاں، میرے پاس جو عسکری گرین ہے اس میں 22,000 نیوٹریشنز ہیں، کمپوننٹس ہیں، اور اس میں یہ سمجھیں دنیا کا بہترین وہ امیونٹی کو سٹرونگ کرنے والی دوا ہے، جو خون کی نالیوں کو بھی صاف کرتا ہے، ہارٹ بیٹ کے لیے، بلڈ پریشر، شوگر اور پیرالائز پیشنٹس کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے. یعنی پوری باڈی کو جو ہے وہ ریکنڈیشن کر دیتی ہے. وہ دوائیں ایسی ہیں کہ جو خون کی نالیوں کو سے کولیسٹرول ختم کر دیتی ہیں، کلوٹنگ ختم کرتی ہیں، برین بلاکیج ختم کر دیتی ہیں، اور یوں انسان جو ہے وہ اس کی باڈی سے بہت سارے چھپے ہوئے امراض، کینسر کے امراض ہوں یا ہیپاٹائٹس بی ہو، سی ہو، وہ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس بی، سی کو بھی نارمل کر دیتے ہیں، اور آئی سائٹ نارمل کر دیتے ہیں. ان دواؤں کا ایک جو باڈی میں ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ فوری طور پہ خون میں حل ہوتی ہیں، نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار ہوتی ہیں، اور دنیا کی قیمتی ترین ہربس اس میں ہوتی ہیں. کارڈیسیپ ہے، رشی ہے، اور اس میں سچے موتی، مرجان، عقیق، مروارید، اور اسی طرح زمرد کے پتھر جو ہوتے ہیں، زمرد جسے آپ انگوٹھی میں پہنتے ہیں، زمرد، پخراج، نیلم، روبی. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ باقاعدہ اس کو پروسیس کے ذریعے بناتے ہیں، اور پھر وہ ان ادویات میں ڈالتے ہیں، جس سے جو ہے یہ دل کی طاقت، نظر کی، ذہن اور دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کرنا. یعنی کہ ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا. ہم پوری باڈی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، امیونٹی کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی طرح باڈی میں جتنے بھی آپ کے منرلز کی کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، آئرن کی کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اس میں گولڈ بھی ہے. دیکھیں انسان کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معدنیات اور نباتات سے مکمل کیا ہے. جی کال آئیے. کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد عامر صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا ہے؟ حضرت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت صاحب ایک تو یہ کہ کراچی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور دوسرا میری مسز کو ویریکوز کا مسئلہ ہے اور مجھے شوگر کا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو حضرت صاحب کیا میں آپ سے ملاقات کے لیے کیا مطلب کراچی کون سی جگہ پہ ہیں؟ اچھا یہ جگہ بھی بتائیں گے، اور ان کا نمبر اسکرین پر بھی چل رہا ہے میرے بھائی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ذرا غور سے سنیے گا حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی اچھا ویریکوز کا جو ہے وہ ناظرین کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ایڈریس بھی بتاتا ہوں. یہ وینز کا گچھا بن جاتا ہے ٹانگوں پہ، پیروں میں،
اور وہ اس نارمل ہو جاتا ہے. اور اس سے میرا ایڈریس آپ نوٹ کر لیجئے. گلستان جوہر کے بالکل سامنے آمنے سامنے ہے گلشن اقبال. یہ ہے راشد منہاس روڈ پر لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس. اور بلاک 10A گلیمر مال، اور میرا جو شاپ نمبر ہے 2728 ہے. یہ گلیمر مال جو ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ ہے لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس. تو میرے ٹائمنگ جو ہے صبح 11 سے 2 ہے اور شام 5 سے 9 بجے تک ہے. آپ مجھے اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیے گا. اور دوسرا بات یہ کہ جو پرابلمز آپ نے بتائی ہیں، یہ پرابلمز کے لیے باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس ڈیوائسز موجود ہیں، مشینیں موجود ہیں، اور بڑی جدید ٹیکنالوجی کے تحت میرا کام ہوتا ہے. اب میں صرف حکیم ہی نہیں بلکہ میں نے ایلوپیتھک کوالیفائی کیا ہے امریکہ سے، ڈاکٹر آف میڈیسن میں MD کیا تھا. اسی طریقے سے امریکہ سے ہومیوپیتھک، ایکوپنکچر اور طب نبوی پر بھی، ہربل سائنسز پر بھی میرا ایک کام رہا ہے. جی ہاں. اچھا، ناظرین کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ان کا ایڈریس آلموسٹ اسکرین پر پلے ہو رہا ہے اور ان کا نمبر بھی چل رہا ہے حکیم صاحب کا. ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہے مسز محمود. جی السلام علیکم. مسز طارق السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میری بہن، آپ نے کیا پوچھنا ہے حکیم صاحب سے؟ جی میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری کمر میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، میرا پیٹ بھی بہت زیادہ. آواز بہت کم ہے شہزاد بھائی، ذرا سا آواز. کمر میں درد ہے، پیٹ بھی ان کا بڑھا ہوا ہے. اچھا، پیٹ بھی بڑھا ہوا ہے اور جوڑوں میں بھی بہت زیادہ درد ہے. اچھا، آپ کی عمر کیا ہے میری بہن؟ میری عمر 43 ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چکری انٹرچینج راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. اچھا جی بہت اور شکریہ. اگر آپ کا یہاں پہ کوئی کہیں ہم سے ہاسپٹل وغیرہ یا کوئی ایسا ہو جگہ جہاں ہم ملاقات آپ سے کریں گے تو ہم. اچھا، آپ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، ہم یہاں بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے حکیم صاحب آپ کو پورا تفصیلاً مسز طارق اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور بات ہو رہی ہے آپ کی صحت کی اور آپ کی ہیلتھ کی، اور ہمارے ساتھ تو موجود ہیں طب میں اور حکمت میں بڑا نام حکیم عسکری صاحب. جی خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر. اور مسز طارق کا آنسر دے دیجیے. جی مسز طارق، یہ جو اس وقت آپ کے پاس میرا نمبر چل رہے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اپنی مکمل رپورٹس وائس میسیج میں مکمل تفصیل آپ مجھے بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ کا چیک اپ بھی کر لوں. اور میں دنیا بھر میں میرے پاس مریض جو ہیں وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے آپ کو چیک اپ بھی کروا لیتے ہیں، وائس میسیج کے ذریعے مکمل تفصیلات دیتے ہیں اور اپنی رپورٹ جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں. اور بہت آسان ہے اس دور جدید میں دور دراز کے علاقوں کے مریضوں کو چیک اپ کرنا. اس کے لیے ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے میں آپ کے بالکل پاس بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو چیک کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہوتی. اور ہماری ادویات جو ہیں بذریعہ کوریئر کے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. میری جتنی ادویات ہیں
جو اس वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किसी वक्त में कोई क्लिप चल रहा है मेरी अद्वियात का, तो वो अद्वियात सारी कोई इस वक्त किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। बराह रास्त ये अद्वियात हम मरीज़ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार होती हैं, बड़ी महदूद उसके तादाद में तैयार होती हैं, तो तमाम अद्वियात जो हैं तरो ताज़ा और मुकम्मल तरीक़े से पूरी नुस्खे साजी के साथ जो है वो बनाने के बाद हम मरीज़ तक पहुंचाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम जब हार्ट की प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं तो हमारे कौन से और मज़ीद ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और हमारी डेफिशिएंसी और मज़ीद क्या हो सकती है, यानी कि लागर होना है या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या और फेस करनी पड़ेगी? देखिए हार्ट का तो मसला ये है कि वो आदमी जिस जो इस मर्ज़ में मुब्तला होता है, एक तो उसको सांस बहुत फूलना शुरू हो जाता अच्छा, है, ठीक है, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये अलामत भी होती है कि अगर नाज़रीन आपको महसूस हो कि सीढ़ियाँ चढ़ने से उतरने से भी सांस और हार्ट बीट जो है बेरब्त हो जाए, तो फ़ौरी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये है कि दिल का मसला ही ऐसा होता है कि जो आपको मुकम्मल आपको बेचैन कर देता है, पूरी बॉडी को बेचैन कर देता है। तो उसमें तो कैफियत ऐसी हो जाती है कि किसी वक्त में आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, किसी वक्त डूबता हुआ महसूस होता है, और अगर आपको अपने बाएं साइड पर कोई दबाव या दर्द महसूस हो तो फ़ौरी तौर पर जो है अपने आप अपनी ग़िज़ा में तब्दीली ले आएँ, पानी का इस्तेमाल करें और आप ऐसी फ़ौरी तौर पर जो है कॉन्शियस हो जाए कि आपको हार्ट का मसला है। अच्छा, जब भी आप सवाल करें, देखिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी बात बता दें आपकी सेहत से जो मुतालिक हो। अगर आप हेलो करके और टेलीविज़न को देखेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। जी हकीम साहब बताइए। तो अभी जो खातून ने मुझे फ़ोन पे भी किया था, पिंडी से बात हो रही थी, कमर का दर्द बता। जी हाँ जी, कमर का दर्द भी था और उनको मोटापा वगैरह है। तो हमारे पास जो मोटापे की अद्वियात हैं उसमें कोर्स है बाकायदा मोटापे का होता है, जिसमें बड़ी रैपिडली बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वज़न कम भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, चर्बी घुलना शुरू हो जाती है। और अगर वो कोर्स जो है वो 2-3 महीने इस्तेमाल कर ले तो उसमें ये होता है कि 1 महीने में 10 से 12 किलो वज़न कम होता है। तो ये और फिर बॉडी शेपिंग शुरू होती है, यानी जो जिस्म ढलक जाता है, लटक जाता है, वो अपनी जगह वापस आके फिक्स भी हो जाता है, यानी पेट लटका होता है वज़न कम होने से के बाद जो है वो अपनी बॉडी शेपिंग खुद ब खुद वेट लॉस कोर्स जो है वो हमारा बहुत इफ़ेक्टिव है इस सिलसिले में। उसमें लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, शुगर पेशेंट्स हैं तो उसके लिए शुगर का कोर्स बाकायदा हम देते हैं, 3 से 4 महीने तक जो शुगर कोर्स इस्तेमाल करें तो वो उससे आपका ना सिर्फ शुगर नॉर्मल हो जाएगा बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको शुगर के मर्ज से निजात मिल जाती है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को, जो मैं हार्ट बीट की बात कर रही थी, खून का गाढ़ा होना या पतला होना, खून की रवानी होती है, हम कहते हैं खून की रवानी रवां दवां रहे, जैसे ठहरा हुआ पानी जी और चलता पानी, बिल्कुल उसी तरह ये हमारी फ्रेशनेस को, चेहरे में एक डलनेस लेकर आ जाता है। जी हाँ, खून की रवानी जो है वो तो लाजमी बात है कि पूरे बॉडी को ही आपको तरोताज़ा रखता है। खून जो है जितना इसमें क्लॉटिंग ना हो, रुकावट ना हो, तो आपका जिस्म, आपकी ज़िंदगी जो है डबल हो जाती है। सही। अगर असल में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि आपके खून की रुकावट की वजह से पैदा होती हैं। 80% बीमारियों का ताल्लुक जो है इस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो जाती है, गाढ़ेपन की वजह से। जी हाँ, और जब आपको ये प्रॉब्लम होती है, देखिए शुगर भी ऐसी प्रॉब्लम का नाम है। अच्छा। जहाँ पर आपका पैनक्रियास जो है वो कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है और लीवर का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जहाँ पर सुदा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन जो है पैनक्रियास तक नहीं सप्लाई कर पाता। तो ये इसी तरह हार्ट के मसाइल हैं, ब्रेन ब्लॉकेज के मसाइल हैं, इनका सारा ताल्लुक ही दौरान खून की रुकावट से पैदा होता है। फालिज हुआ, लकवा है और आई साइड का कमज़ोर हो जाना, कानों की समात का कम होना, यह सब चीज़ें जो हैं ये दौरान खून में रुकावट की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह। और हमारी अद्वियात क्या करती हैं, फौरी तौर पर उस नैनो टेक्नोलॉजी से बनती हैं, वो खून में शामिल होकर खून की क्लॉटिंग ख़त्म करती है, खून की नालियों को साफ़ कर देती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाता है। और इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जब जैसे जैसे नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, आदमी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल जो है जो थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं
اور یوں وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری طور پر نارمل محسوس کرتا ہے۔ چلیں اب جلدی سے جادوئی کوئی اچھی سی ہوم ریمیڈی بھی ساتھ ساتھ بتا دیں، کیونکہ ہمیشہ بتاتے ہیں، تو دل کے لیے یہ بتائیں کون سے جوسز ہمیں پینے چاہیے جی ہاں فریش، اور کون سی ایسی چٹنی یا کچھ بتائیں ہمیں، کیونکہ آج سرپرائز ہاں دیں بالکل بالکل ناظرین، بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ان کی بڑی زبردست جی ہاں، ہوم ریمیڈیز ہوتی تو ہیں جی، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو مرض قلب کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، جو آپ کو میں اس وقت ہوم ریمیڈیز بتاتا ہوں وہ اس کو استعمال کیجیے گا اور دعائیں دیجیے۔ اچھا اس ٹپ کو بتانے کے لیے ان کو بولیں پیپر پین لے لیں، کالر بھی ہیں، بات کر لیں، اجازت ہے کال لے لیجیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماما کن صاحب سے بات کرتے ہیں؟ اچھا کیا بات سوال کیجیے گا میرے بھائی؟ ہم شوگر ہے، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کوئٹے سے۔ اچھا شوگر ہے آپ کو، کتنے ٹائم سے آپ کو کتنے وقت سے شوگر ہے؟ تقریباً 15 سال سے۔ عمر کیا آپ کی؟ عمر 65 سال ہے۔ کب سے شوگر ہے آپ کو؟ ہاں کب سے ہے شوگر؟ 15 سال۔ 15 سال۔ اچھا وزن کتنا ہے؟ وزن پہلے 95 کلو ہے، ابھی تک تقریباً 75 ہے، وزن بہت کم ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہا تھا۔ بتائیے ان کو، پہلے ان کو آنسر دیجیے پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ ٹی وی دیکھیے پھر آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ شوگر کورسز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہمارا 3 سے 4 مہینے تک استعمال کیجئے شوگر کورس، اس سے آپ کا شوگر بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ سب چیزیں نارمل ہوں گی۔ وہ کورس ہم سے منگوا سکتے ہیں، وزیرِ ڈاک ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ آپ مجھے میرے نمبرز جو چل رہے ہیں اس پر آپ نے مجھے کال کرنی ہے، رابطہ کرنا ہے، اور اپنا واٹس ایپ اگر ہے تو واٹس ایپ پہ اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے آپ کو چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ناظرین یہ طریقہ کار ہے اور اس سے آپ کو گھر بیٹھے آپ کا علاج ہو جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ میں آج جمعہ ہے، جمعے کے بعد جو ہے 4 بجے کے بعد میں آپ مجھے کال کریے۔ اس وقت میرا موبائل مسلسل بج رہا ہے کیونکہ میں اس وقت آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں، سن نہیں سکتا۔ آپ مجھے براہ کرم 3 بجے کے بعد فون کیجیے گا، میں آپ کو تمام آپ کی رہنمائی کروں گا ہر معاملے میں۔ اور ابھی بات کیا ہو رہی تھی؟ اچھا ایک اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں، اگر ابھی کال نہیں ریسیو کر لیں 3 بجے کے بعد ریسیو کریں گے، لیکن پھر بھی آپ اپنا جو میسج ہے وہ آپ ان کو واٹس ایپ کر دیجیے گا تاکہ ان کی میموری میں آ جائے کہ آپ نے ان کو کال کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور چٹنی اور ہوم ریمیڈی کی بات ہو رہی تھوڑی، اسی طرف آ رہا ہوں، وقت کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل وقت پہ ساری چیزیں ناظرین کو ملنا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین نوٹ کیجئے، زرشک جو ہے یہ لیجئے، زرشک جو ہے بڑی چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی چھوٹے چھوٹے انگور کے دانے کو خشک کر کے کشمش کی طرح ہوتی ہے اور یہ آئرن سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ لیجئے تقریباً 10 گرام زرش، اب میں بھی لوں گی، اچھی ہے۔ 10 گرام لیجئے، انار دانہ 10 گرام لیجئے، ٹھیک ہے، اور اس میں پودینہ لیجئے تقریباً 41 پتے پودینہ، ادرک تقریباً سمجھے کہ 1.5 انچ 2 انچ کا ٹکڑا لیجئے، اس میں ڈالیے، اور چھوٹی الائچی یہ تقریباً 5 عدد الائچی کا دانے نکال کر اس میں ڈالیے اور اسے اچھی طرح گرائنڈ کیجئے، اور اس میں اگر ہو سکے تو سوہانجنا کے پتے بھی شامل کر سکتے ہیں تقریباً 20 گرام صحیح تازہ پتے۔ تو یہ ایک بہترین چٹنی کی طور پر وہ آپ استعمال کریں۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، دل کے امراض کے لیے اور جگر کے مریض جو ہیں جن کا خون نہیں بن رہا ہوتا ان کے لیے بہت لاجواب ہے، اور اس سے آپ کی تمام جسمانی تکلیفیں انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے کنٹرول ہو جائیں گی، شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح یہ آپ ہر کھانے کے بعد 1 سے 1.5 چمچ یہ استعمال کیجئے، کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جوسز لیجئے جس میں گاجر، چقندر، سیب، یہ 3 جوسز بنا کر اس کا استعمال بھی آپ صبح اور شام کر سکتے ہیں، صبح نہار بھی اور شام کو بھی کیجیے۔ علاوہ ازیں کولیسٹرول کی اضافے کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہے اس میں تخم بالانگو، یہ تقریباً 1 سے 1.5 چمچ جو ہے پانی میں بھگو لیجئے اور صبح نہار شربت بادام کے ساتھ آپ پیجئے، یہ بھی امراض قلب کے لیے بھی بہت لاجواب ہے۔ عرق گلاب میں آپ بھگو دیجئے اسبگول کا چھلکا، اور یہ
صبح اور شام اسبگول کا چھلکا تقریباً 1.5 سے 2 چمچ ہو، یہ صبح اور شام عرق گلاب کے ساتھ استعمال کر لیجئے. عرق گلاب میں جیسے ہی حل کر کے ملا کے پی لیجئے. عرق گلاب تقریباً آپ کو 1 کپ لیجئے، چھوٹا کپ عرق کا لیجئے اور اس میں صبح اور شام پیجئے. اس سے مرض قلب کا بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے اندر جو سدے ہیں یا قبض کی وجہ سے، آنتوں کی پرابلم کی وجہ سے، گیسٹرک کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ بھی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے، زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب کا میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، ان کا ایڈریس بھی چل رہا ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی چل رہا ہے، تو آپ ان کو بعد میں، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ تو بہت آسانی کے ساتھ ملینیم مال کے بالکل قریب ہی، گلستان جوہر کے اپوزٹ ہی ان کا کلینک ہے، لاسانیہ ریسٹورنٹ کے برابر میں، گلیمر مال میں ہے، وہاں جا سکتے ہیں. اور جو لوگ آؤٹ آف سٹی ہیں وہ پریشان نہ ہوں، واٹس ایپ کے تھرو ان کے ساتھ جوائننگ کریں، اپنی بیماری کی رپورٹس بھیجیں اور ڈسکس کیجیے گا تو میڈیسن آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گی. اچھا جی، ہم بات کریں آج ہارٹ کے اوپر، اور دل کی بہت سارے امراض ہیں، اور دل کے امراض میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے، کیا بچے بھی کیا جینیٹک ماں کی وجہ سے بھی کچھ دل جیسے کچھ والز بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پرابلم ہوتی ہیں جو بچوں کی جو جینیٹک پرابلمز میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا دل کا وال بند ہے، کسی کے دل میں سوراخ ہے، سمجھے نا. تو یہ تو پرابلمز ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض امراض میں ہم ذریعہ ادویات ان کو کیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بعض کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ایسے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو چیک اپ کرنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ضروری ہے، یا وہ ادویات دے دی جاتی ہیں جس سے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. صحیح. ناظرین، بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے طریقہ علاج موجود ہیں، جس میں طب نبوی کو میں نے دنیا کا بہترین جو ہے علاج دیکھا ہے کہ جہاں 100% ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اگر ہم اس پر مکمل یقین کے ساتھ علاج کروائیں تو یقین مانیں، خود میں نے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ایکوپنچر یہ سب چیزیں کوالیفائی بھی کی ہیں، یہ میں نے پڑھایا بھی ہے. نیوکلیر میڈیسن پر بھی میں نے کافی لوگوں لیکچرز وغیرہ دیے ہیں. مگر میں طب نبوی کے حوالے سے یہ یقین واثق کہتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ادویات آپ کو آپریشن سے بھی بچا دیتی ہیں. یہ ادویات موت کی دہلیز سے کھینچ کر زندگی کے رنگینیوں کی طرف لے آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر آپ پورے نظام اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور دعائیں لیجئے، تو یقیناً یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ ایک سایہ آ جاتا ہے، جس پر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ نے اپنے ذات کے ساتھ کیا کیا غلطیاں سرزد کی اور دوسروں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے. اگر یہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے اور آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو تلافی کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یوں میرا رب آپ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور آپ کے جسم کی جو ہے تمام کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ دنیا میں ایک نئے سرے سے آپ کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ ایسے راستے ہیں کہ جو آپ کو یقین کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. دل کا معاملہ ہو یا دماغ کا ہو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، میرے پاس ہر قسم کے مریض آتے ہیں اور میں ان کا اسی یقین کے ساتھ علاج کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے تمام امراض سے متعلق مریض جو ہیں وہ 80% کامیاب ہوتے ہیں. بے اولاد حضرات بھی آتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ بھی صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور میری ادویات جت محنت کے ساتھ تیار ہوتی ہیں. یہ طب نبوی کی ادویات ہیں اور ان کو باقاعدہ پوری طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ درود شریف پڑھ کے تیار کیا جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. ایوری فرائیڈے میرے ساتھ حکیم عسکری صاحب ہوتے ہیں. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کس امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.